حضرت ہمارے یہاں جو کلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمارے متکلمین وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مذہب کی جو ایمانیات والا حصہ خاص طور پر، اس کو ایک غیر مسلم یا ایک ملحد یا جو دین کو نہیں مان رہا ابھی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مسلمات عقلی ہیں، یعنی کہ ایک خالق کا ہونا، اس پوری کائنات اس کو دیکھ کے یہ تصور انسان کو آتا ہے۔ تو کیا ایسا کچھ ہے قرآن کی جو آپ کا اپنا فہم سب کچھ ہے اس میں، کہ کچھ ایسے مسلمات عقلیہ ہیں جو جس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو خدا اور اس کی طرف لائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے؟ اگر واقعتاً اس طرح کی صورتحال ہوتی تو مسلمانوں میں کلامی فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ غیر مسلمانوں کو عقلی مسلمات پر جمع کرنے کا تھا، یعنی ان مشترکات پہ لانے کی بات تھی جن میں انسان مشترک ہیں، تو پھر متکلمین کے گروہ کے وجود میں آئے، اور ہر ایک نے الگ وہ بنا لیا، تو وہ مطلب اصولی غلط ہو گیا یہ تو۔ بالکل، یعنی آپ نے تو ایک دوسرے کی نفی کرنی شروع کر دی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے وجود باری تعالی، آپ عقلی اعتبار سے جو کچھ بھی ثابت کریں، کیا اس سے آپ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ آپ عقلی اعتبار سے خالق کے لیے یہ جہاں سے بھی آپ کا جی چاہے آپ ادھر نکال کے لے آئیے، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں دین پھر آئے گا نا، بس تفصیل بتانا ہے۔ نہیں، اگر آپ نے عقلی مسلمات میں وجود باری تعالیٰ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح سے وجود باری تعالیٰ کے متعلق آپ پر منزل اخبار پہنچے ہیں، تو پھر تو آپ لوگوں تک دین تو نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ تو کچھ اور کوئی اور چیز پہنچا رہے ہیں۔ مطلب وہ یہ مقدمہ کرتا ہے نا کہ جیسے ایک خالق کا ہونا کو انسان مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے مان لیا، آپ نے بھی، انہوں نے کہ بھئی کوئی خالق، میں نے کہا نہیں کئی خالق ہوں گے، آپ نے کہا ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں دو ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو عقلی تقاضا ہو گیا کہ خالق کا ہونا ہے، اب اس کی جو صفات ایک ہے، ایک سے زائد ہے، یہ صفات ہے، لا تأخذہ ہے، علیم قدیر، وہ کہتے ہیں وہاں پھر آپ کو دین سپورٹ کرے گا وہی، تو یہ مقدمہ میں سمجھنا مطلب چاہ رہا ہوں۔ خالق کا ہونا جی، ایک ایسی کائنات کے لیے جس کے متعلق میں جس کی ابتدا اور انتہا کا تصور بھی نہیں رکھتا، اس کے خالق ہونے کا میں کس لحاظ سے دعویٰ کروں گا؟ یعنی تصور تو ہے نا، کسی نے تو بنایا ہوگا یہ سب۔ میں ایک کائنات کے متعلق، ایک کائنات ہے جی، جس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں اس کے صرف اتنی نہیں کہ اس کے احاطے سے محروم ہوں، یعنی اس کا پورا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، یہ میں اس کے جس کا میں پورا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ایک قدم اور پیچھے چلا جاتا ہوں، یعنی مطلب میں خلا میں ایک اور خلا پیدا کر لیتا ہوں کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ مطلب عقلی لحاظ سے اس کا کیا مطلب، کیسے آپ ثابت کریں گے اس کو؟ صحیح، دیکھیں، عقلی مسلمات کا ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ جب عقل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ علم کی غرض سے اگر استعمال کر رہے ہیں تو عقل علم کی دنیا میں قدم رکھے گا تو وہ تفہیم کے ایک لائن لگی ہوگی، جیسے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ رائے بھی فہم ہے، مفروضہ بھی فہم ہے، خیال بھی فہم ہے، یعنی ماخوذات ہوں، مخترعات ہوں یا مبدعات، یہ سارے کے سارے تفہیم کے دائرے میں آتے ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہوئے کس دائرے کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یار میں نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اس بات کا اصرار کیا ہے کہ جس بندے کو اپنے موقف کی مقدمات کا ادراک نہ ہو اور اپنے موقف سے پیدا ہونے والے نتائج کا علم نہ ہو، وہ کس بنیاد پر دانشور ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ دینی دانش کیا رکھتا ہے؟
تو پھر کوئی نہیں بچے گا. تو اب کسی کو بچانا مقصود ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بنیاد میرا مقصود تو نہیں ہے، لیکن مقصد تو اصل پرابلم تو یہی ہے پتا کہ نہ مقدمات کا پتہ ہے، نہ مقدمات، ان مقدمات نے کیا کیا مشکلات پیدا کرنی ہیں، ان مقدمات کی مشکلات سے آپ ادراک نہیں رکھتے. آپ اپنا جو موقف رکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الٹیمیٹ نتائج میں وہ کیا جا کر پیدا کر دے گا. تو اگر آپ کو اپنے موقف کے مقدمات کا صحیح علم نہیں، آپ کو اپنے مقدمات کے سے ڈیولپڈ ہونے والے نتائج کا علم نہیں ہے، تو یار آپ تو کس بنیاد پر اس سمتے لوگوں کے سامنے بطور ایک عقلی قضیے کے پیش کریں گے؟ عقلی قضیہ اگر ہے تو اس کمبخت کو عقلی قضیہ تو ہونا چاہیے نا. بالکل زبردست. ایسے یہ ہے اصل بنیاد جس کے لیے متکلمین کے ہاں یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے نہ مقدمات کی طرف توجہ دی ہے اور نہ نتائج کی طرف توجہ دی. ویسے میرے پاس کافی سوالات ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لیا نا، مجھے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے.